اس وقت ہمارا ملک نہایت ہی خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے۔ خشک سالی کے ساتھ ساتھ قحط سالی کی زمینیں ہیں۔ تقریباً ہزاروں ایکڑ رقبہ جو زرعی رقبہ ہے وہ بنجر ہو رہا ہے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے، گھاس کی قلت کی وجہ سے مویشی مر رہے ہیں۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، بچے بیمار، بڑے بیمار، بزرگ بیمار، خواتین بیمار۔ الغرض بات یہ ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کا جو نظام ہے نا وہ مفلوج ہوا پڑا ہے۔ بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب، دعا کریں گے اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب تو ہے، لیکن کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہے؟ ہم ان وجوہات کا پتہ نہیں لگاتے، ان وجوہات کو حل نہیں کرتے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ کا عذاب کسی نہ کسی وجہ سے آتا ہے۔ اگر وہ وجہ ختم ہو جائے اللہ کا عذاب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، فَمَا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں جب بھی کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور عذاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس لوٹ آئیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی بغاوتیں چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ اب اس آیت کی تحت ذرا ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، چاہے خشک سالی ہو یا قحط سالی ہو، چاہے بارشیں زیادہ آنے کی وجہ سے سیلاب ہو یا زلزلے ہو یا طوفان ہو، تمہارے اندرونی جھگڑے ہوں، بیرونی معاملات ہوں، گھر کے جھگڑے ہوں، مارکیٹوں کی لڑائیاں ہوں، فتنہ ہو، فساد ہو، بے چینی ہو، بدحالی ہو، اخلاقی برائیاں ہو یا معاشی کمزوریاں ہوں، الغرض کوئی بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کا عذاب آنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کی طرف نہ پلٹو وہ عذاب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے اپنے معاشرے کو دیکھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی نافرمانی ہے، کون سی ایسی اللہ کی بغاوت ہے جو بحثیت قوم ہمارے اندر نہیں ہے، ایسے معاشرہ ہمارے اندر وہ برائی نہیں۔ سابقہ قومیں اللہ نے تباہ کی، اس کے اندر ایک ایک برائی تھی۔ قوم شعیب صرف نام تو ہمیں کمی کرتی تھی، اللہ نے تباہ کی۔ قوم لوط بدکاری کرتی تھی، اللہ نے تباہ کر دی۔ کچھ قومیں شرک کرتی تھی، اللہ نے تباہ کر دی۔ ہمارے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، چوری چکاری ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، بے حیائی ہے، فریادی ہے، فحاشی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، سود خوری ہے، حرام خوری ہے۔ کون سا کوئی ایسا گناہ جو ہمارے معاشرے میں نہ ہوتا ہو؟ میرا تو نہیں خیال، مجھے تو نہیں پتا چلا کوئی ایسا گناہ ہو جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ بحثیت قوم ساری برائیاں، ساری نافرمانیاں اللہ کی ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ تمہاری نافرمانیاں بڑھتی گئی عذاب بڑھتا جائے گا۔ اور آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
جتنی اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں حالات بد سے بدتر بلکہ بدترین ہو رہے ہیں. جتنی اللہ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے گناہ کیے، نافرمانیاں کی، ہم نے نافرمانیوں کی وجہ سے بعض قوموں پہ پتھروں کی بارش نازل کی، ہم نے بعض قوموں کو زمین میں دھنسا دیا، بعض قوموں کو ہم نے پانی میں غرق کیا، بعض قوموں پہ چیخ کا عذاب آیا. لیکن یہ بات یاد رکھو وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی بغاوتیں کرتے تھے، اللہ کا عذاب آیا. بلکہ قرآن کے ایک مقام پہ اللہ نے بالکل واضح کہہ دیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. جب تم اللہ کے حکم کی، اللہ کے عمل کی نافرمانی کرو گے، اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، تمہارا عذاب سخت ہوگا. وَعَذَّبْنَاهُمْ عَذَابًا نُكْرًا، نکر کہتے ہیں احسانی کا عذاب. اب اس سے بڑھ کر اور کا کیا واضح حکم ہو سکتا ہے؟ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے، سخت ترین قہر سالی کا عذاب تم پر مسلط کر دیا جائے گا. سخت ترین عذابا شدیدا عذبناها عذابا نکرا. اگر ہم یہ نافرمانیاں جاری رکھیں گے اللہ کی گانے بگانے ایسے عذاب آتے رہیں. اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنی ہوگی. تو کون کون سی نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں جب پھیل جاتی ہیں اللہ فحاشی روک دیتا ہے. چند ایک برائیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گربان میں جان کے دیکھے میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو دور کرنا ہے. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مستدرک حاکم کے اندر فرمایا جو قوم، جو معاشرہ زکوٰۃ روک لے اللہ اس پر بارشیں روک لیتا ہے. جب قومیں زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر ادا نہیں کرتی، فصلوں کی اناج آیا ہے، فصل آئی ہے، عشر نہیں نکالتی فصلوں میں سے، یا اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ اپنی بارش روک دیتا ہے. پھر ایک حدیث میں ہے بريدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص قوم العهد، جب کوئی بھی قوم کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے، عہد شکنی قوموں میں عام ہو جائے، ادھر وعدہ کیا ادھر مکر گئے، ادھر وعدہ کیا ادھر مکر گئے، وعدہ کرتے ہی توڑنے کے لیے. وہ کہتے ہیں وعدہ یہ توڑنے کے لیے آتا ہے، وعدہ کرو اور مقرر توڑ دو. پتہ جب قوموں میں عہد شکنی عام ہو جائے گی، وعدوں کو سریعان توڑا جائے گا، الا کان القتل بینہم، اللہ اس قوم میں قتل کا عذاب مسلط کر دے گا. قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی. اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہی اس معاشرے میں قتل و غارت کتنی ہو رہی ہے. کبھی ہوتا تھا مہینوں بعد، سال بعد جنا والا میں ایک قتل ہوتا ہے، اور آج ہر روز کی خبریں چل رہی ہیں فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ قتل ہو گیا. قتل کی شرح پڑ جائے گی اگر تمہارے اندر عہد آ جائے گا. وعدوں کو توڑو گے اللہ تم پر قتل کا عذاب مسلط کرے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے. اور نمبر 2 وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے فحاشی عام ہو جائے اللہ اس قوم پہ موت کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، موت کی شرح بڑھ جائے گی. اب آپ یہ دیکھ لیں
کیا کوئی ایسا دن ہے جس میں جنازے کا اعلان آپ نے سنا ہو؟ ہر روز تقریباً ہر روز جنازے کے اعلان ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو برے لوگ ہیں وہ بھی مر رہے ہیں. جب قوم میں فحاشی عام ہوتی ہے پوری قوم پہ عذاب آتا ہے. اچھے اور برے سارے اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے، بدکاری بے حیائی عام ہو جائے، سلط اللہ علیہم الموت، اللہ اس قوم سے موت کو مسلط کر دیتا ہے. اچھا بتا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے بندہ دنیا سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے بندے کا قتل ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ جب قوموں میں فحاشی عام ہو جائے. اور آگے تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ عَنْهُمُ الْقِتَلَ. فرمایا اگر قوم میں زکوٰۃ روک لیں اللہ آسمان سے اپنی بارش کو روک دیتا ہے. اور آگے الفاظ ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ ثُمَّ يَمْطُرُ لَمْ يَمْطُرُ. نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اگر زمین کے اوپر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، حشرات الارض نہ ہوتے، کیڑے مکوڑے نہ ہوتے جنہیں بارش کی ضرورت ہے، اللہ آسمان سے ایک بوند پانی کا نہ برساتا. اللہ آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا. یہ جو کبھی کبھار بارش ہوتی ہے مگر جانوروں کی وجہ سے، شفاؤں کی وجہ سے، حشرات الارض کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے، انہیں ضرورت ہے پانی کی. جب قومیں زکوٰۃ روک لیں، اپنا عشر روک لیں، اللہ اس قوم پہ بارش اپنی روک دیتا ہے. تو سب سے پہلی نافرمانی جو بحثیت قوم ہو رہی ہے، لوگ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں لیکن اکثریت کو نہیں دیتے. ٹیکس دے دیتے ہیں گورنمنٹ کو 10% اور 2.5% زکوٰۃ نہیں لوگ دیتے. زکوٰتیں دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ روکنے سے اللہ اپنا مال روک لیتے ہیں. نمبر 2، نبی علیہ السلام نے فرمایا استغفار کی کمی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تقریباً ہر ایک کا مسئلہ ہے. استغفار کی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. یہ حدیثیں بارہا ہم نے بھی سنائی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. نبی علیہ السلام ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. سنی ہوگی آپ نے بھی، کبھی عمل کیا وہ زندگی میں؟ کبھی ایک مرتبہ تو عمل کریں نا. کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں. چلو ایک مجلس میں نہ صحیح کم از کم دن میں تو پڑھیں. صبح شام کے اذکار کے اندر ہے صبح 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں. اور اس کے فائدے آپ قرآن سے سنیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اگر تم استغفار شروع کر دو ہم آسمان سے موسلادھار بارشیں شروع کر دیں. وَيُمْدِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. ہم تمہاری مدد کریں گے. اللہ فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا. ہم کہتے میری مدد کوئی نہیں کرتا، میں کمزور ہوں، مصیبتوں کا مالا ہوں، میری سنتا کوئی نہیں، میری مدد کوئی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے استغفار کرنا شروع کر دے، میں رب رحمان تیری مدد کرنا شروع کر دوں. یہ رستہ قرآن ہے. اور اگر آپ سورہ نوح پڑھیں، اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرو ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، ہم آسمان سے بارشیں نازل کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، بہار کے ساتھ اور نہروں کے ساتھ. 5 فائدے. اگر تم استغفار شروع کر دو. بندہ پریشان رہتا ہے، کاروبار کوئی نہیں، نوکری نہیں مل رہی، دکان ہے چلتی کوئی نہیں، اور اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے تو دکان پہ بیٹھ کے استغفار شروع کر دے، اللہ تیری دکان چلائے گا. یہی مطلب ہوا نا اس آیت کا. اگر تو استغفار کر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ساتھ تیری مدد کرے گا.
کتنا ہی اچھا ہو 100 مرتبہ صبح دکان کھولے ہم استغفار کریں، کم از کم وہ شام کو 100 مرتبہ استغفار کریں، قرآن پہ عمل کر کے دیکھے تو صحیح۔ تو بہرحال جب قومیں استغفار چھوڑ دیتی ہیں اللہ اپنی رحمت کی بارش بھی اٹھا دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا جی میں بیمار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، میں تو دوائی بڑی کھائی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، میں بیمار رہتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے استغفار کیا، بتا چلا گیا۔ ایک اور بندہ آیا کہنے لگا جی اولاد ہوئی، وہ بڑی دعائیں کرتا ہوں، بڑا علاج معاوضہ بھی کروایا ہے، کوئی کہا استغفار کرو، وہ بندہ بھی چلا گیا۔ ایک اور بندہ آیا وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کنگال ہوں، تو روزگار نہیں ملتا، مجھے کام کرتا ہوں ملتا کچھ نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا کہنے لگا ذمہ دار ہوں، زمینیں ہیں بارشیں کوئی نہیں، اناج نہیں بڑا، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، زمین بنجر ہو چکی ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ اب 4 بندے 4 مختلف پریشانیاں اور جواب دے گی۔ ایک نے کہا اولاد کوئی نہیں، کہا استغفار کرو، فقیر ہوں، کہا استغفار کرو، بیمار ہوں، کہا استغفار کرو، وہ قحط سالی آ گئی، زمینیں بنجر ہو گئی، کہا استغفار کرو۔ 4 بندے تو چلے گئے، پاس جو شہر بیٹھا تھا پوچھنے لگا حضرت جی معاملہ کیا تھا؟ 4 پریشانیاں جواب آپ کا ایک ہی، کہا قرآن نہیں پڑھا، سورہ نور نہیں پڑھی، اگر تم استغفار کرو اللہ آسمان سے نہ صرف بارشیں برسائے گا، اللہ مال کے ساتھ مدد کرے گا، فقیری دور کر دے گا، اولاد دے گا، اللہ بھرات دے گا، اللہ نہریں جاری کرے گا۔ یہ تو رب کا قرآن ہے۔ اگر استغفار کو ہم لازم پکڑ لیں، استغفر اللہ کو ہم لازم پکڑ لیں، اللہ ہماری خود مدد کرے گا۔ تو نمبر 3، دوسرے نمبر پر استغفار کی کمی ہے، اور نمبر 3 ناپ تول میں کمی۔ جب قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں اللہ اپنی رحمت کی بارش اٹھا لیتا ہے۔ قوم شعیب اللہ نے تباہ کر دی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا كانوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ سورۃ الطفیفین کبھی کبھی کھول کے پڑھ لیا کریں ترجمے کے ساتھ۔ لینے دینے کے پیمانے انہوں نے الگ رکھے ہوئے تھے، اور اس میں صرف وزن کی کمی نہیں ہے، معیار کی کمی بھی ہے۔ وزن تو آپ نے پورا دے دیا، لیکن جس معیار کے آپ نے رقم لی تھی وہ معیار نہیں تھا، وہ بھی ناپ تول پہ کمی ہے۔ تو کبھی کبھار نا ٹائم نکال کے، وقت نکال کے قرآن کا 30واں پارہ کھول کے سورہ مطففین کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کس طرح عذاب سے دوچار کیا۔ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم ينقص قوم المکیال، جو قوم ماپ میں کمی کرتی ہے، جو قومیں ماپ میں، تول میں، وزن میں، مقدار میں، کوالٹی میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ پر اپنا عذاب واجب کر دیتی ہے، ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے، اللہ کا عذاب برستا ہے ایسی قوموں میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بحثیت قوم، یہ بیماری تقریباً سب کو لگ چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ بچے بھی لوگ ہوں گے، کوئی مقدار کم کر رہا ہے، کوئی کوالٹی کم کر رہا ہے، لینے دینے کے کمانے الگ الگ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں اللہ پیداوار میں کمی کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا تھوڑی سی ٹھگی مار دی ہے، پیسہ زیادہ مل گیا، منافع زیادہ کما لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیداوار ہی کم کر دی، آمدنی کم ہو جائے گی۔ جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں اللہ اس قوموں کی پیداوار کو کم کر لیتا ہے، آمدنی کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں،
اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور آگے فرمایا اللہ ایسی قوموں پہ پھر قحط سالے کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے، کوئی اس پر توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور آگے سے جملہ بولتے ہیں سارے ہی ایسے کرتے ہیں، یہ ڈائیلاگ ہے، سارے ہی ایسے کرتے ہیں۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ کیوں کر رہے ہیں، سارے ہی ایسے کرتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب سب پہ آتا ہے۔ آگے چوتھے نمبر پر جو قومیں صدقہ و خیرات کرنی چھوڑ دیتی ہیں اللہ ایسی قوموں پہ بھی عذاب نازل کرتا ہے اور اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ 29واں پارہ ہے، سورہ قلم ہے، اللہ نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے باغبان کا۔ واقعہ لمبا ہے، تفسیر کے ساتھ سورہ قلم کھولے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سارا واقعہ سمجھ آ جائے گا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اللہ نے اسے باغ دیا ہوا تھا، بڑا ہی زبردست اس کا باغ تھا، اچھا باغ، اچھا پھل آتا تھا، پانی شانی میٹھا تھا، ساری سہولتیں تھیں۔ وہ کیا کرتا تھا، جب اپنی فصل اتارتا تھا فصل غریبوں مسکینوں کو بھی دیتا تھا۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا نا اس کی اولاد نے کہا یہ کیا مسئلہ، محنت ہم کرتے ہیں اور ہمارا باپ ان مسکینوں کو دے دیتا تھا سارا، ہم نے آج کے بعد کسی غریب مسکین کو ایک ٹکا نہیں دینا، کسی مسکین غریب کو ہم نے نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ بھیجا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو باغ دے کر آزمایا، اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، انہوں نے قسمیں اٹھائی ہم رات کی تاریکی میں جا کر فصل کاٹ دیں گے، کسی غریب کو کچھ نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، انہوں نے کہا ہم صبح سحر کے وقت جائیں گے، جا کر فصل کاٹ دیں گے۔ اللہ نے رات کے اندھیرے میں ایک فرشتوں کو بھیجا، سارا باغ اس نے ختم کر دیا۔ اب صبح اٹھے، اٹھ کے باغ میں گئے، باغ ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک کہتا ہوں راستہ نہیں بھول گیا تیرے میں، کہا نہیں یار راستہ نہیں بھولے، باغ تو یہی ہے۔ پھر سمجھ آ گیا، قال اوسطهم علم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے ایک کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اللہ نے ان کا جو جرم قرآن میں بیان کیا ہے اللہ يدخلن اليوم عليكم مسکین، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم نے کسی مسکین کو نہیں دینا، ہم نے مسکین کو نہیں دینا۔ اللہ نے یہ جرم قرآن میں بیان کیا ہے، اگر مسکین کو نہیں دینا سارا باغ ختم کر دیا۔ تو جب قومیں بحثیت قوم صدقہ و خیرات کم کرنا شروع کر دے، جب مسکینوں غریبوں کو بوجھ سمجھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتے۔ اور آگے 5ویں نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جس قوم میں فحاشی عام ہو جائے اس قوم میں اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ بات تو ہماری قحط سالی کی ہو گئی۔ قرآن میں باغ بارے میں سورہ یوسف ہے، آپ لوگوں نے واقعہ یوسف سنا ہوگا۔ سورہ یوسف ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس دور میں مصر کے اندر بے حیائی بہت عام تھی، بے حیائی اتنی عام تھی، عام بندے تو عام رہے، جو ایوان بالا کے لوگ تھے، جو ان کے وزراء تھے، وہ بھی بے حیائی کے اندر ملوث تھے۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دے دی، پھر وہ دعوت میں جتنی عورتیں آئی تھی وہ سارے اہلا عہدے داران تھی، بیگمات تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب قوموں میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 7 سال اللہ تعالیٰ نے قحط سالی مسلط کی ہوئی ہے، 7 سال۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے، اور افسوس کی بات ہوتی ہے روکنے والا کوئی نہیں۔ بے حیائی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہر فی قوم، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، والربا سود عام ہو جائے، احلوا بانفسهم عذاب اللہ، وہ قومیں اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر لیتی ہیں، اور پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تو ان بدکرداروں کو، بے حیاؤں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ کس قدر دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، نئی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک بچہ علم حاصل کرتا ہے،
تعلیم حاصل کرتا ہے، ہنر حاصل کرتا ہے، تہذیب حاصل کرتا ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. ایک بندہ موبائل پکڑتا ہے، ایک عورت موبائل پکڑتی ہے، جسم کے آدھے آدھے کپڑے کر لیتی ہے، اسے صداقتی ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تعلیم کی قدر کوئی نہیں، ہنر کی قدر کوئی نہیں، تہذیب کی قدر کوئی نہیں. بے حیا بن جاؤ، سارا کچھ مل جائے گا، اور روکنے والا کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلی بات یہ ہے، جب قومیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں، ان پر اللہ تعالیٰ کے حسابی سلط کر دیتا ہے. تو بے حیائی کرنے والے کر رہے ہیں، ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں، اور روکنے والا کوئی نہیں. جہاں تک ممکن ہے وہاں تک تو بندہ روکے، اپنے گھر والوں کو روک لے. میرا بس چلتا ہے اپنے گھر پہ، میں اپنے گھر کو روکوں. میرا بس چلتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ، میں اپنے رشتہ داروں کو روکوں. میرا بس چلتا ہے معاشرے پہ، کم از کم اپنے معاشرے کو روکوں. تو فرمایا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی تھی، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ورنہ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا. فتدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. تم اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا، اللہ تمہاری التجائیں نہیں سنے گا. تو جب آپ کسی کو روک سکتے ہیں، اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں، لیکن روکتے نہیں ہیں. اگر نہیں روکیں گے تو آپ پر اللہ کا جب عذاب آئے گا، دعا کریں گے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا. تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج اس وقت بارش کی اشد ضرورت ہے، لیکن بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے اپنے جرائم ہیں، ہمارا اپنا ظلم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قطع رحمی عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے، اللہ بارشوں کو روک دیتا ہے. آج معاشرے میں قطع رحمی عام ہے، ظلم عام ہے. فرمایا پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار نہیں سنے گا. آج لوگ کہتے ہیں عذاب ہی ہے، غور نہیں کرتے، گریبان میں جانتے ہیں اتنا نقصان ہو گیا، اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ کا عذاب کیوں ہے؟ اپنے گناہ کو غور نہیں کرتے. تو فرمایا جب ظلم عام ہو جائے، قطع رحمی عام ہو جائے، اللہ بارشوں کے سلسلے کو، اللہ اپنے رحمت کو روک لیتے ہیں. تو محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ سے برکات حاصل کریں، تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر ایمان لے آؤ، تقویٰ اختیار کر لو، یہ ساری برائیاں جو پیچھے میں نے بیان کی ہے ان کو چھوڑ دو، آسمان سے بھی زمین سے بھی اللہ تمہارے لیے برکات کے دروازے جو ہے وہ کھول دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.